نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثم استقم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. مگر اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اور ظاہری طور پر ضرور اس بات کا احساس اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر جب زندگی میں جائزہ لیا جائے تو آج ہماری زندگی سے اسلام تقریباً رخصت ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ، کہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن کریم بہت اچھے انداز میں چھپے گا مگر قرآن کریم کو پڑھنے والے نہیں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کی منظر کشی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں ارشاد فرماتے تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی آپ نے کہا وہ کیا ہوا کرتا تھا؟ وحی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ بتایا کہ امت کو فتنوں کے زمانے میں کیسے زندگی گزارنا ہے. سب سے پہلا جو کام مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایمان اور ایمان کے تقاضے کو سمجھے اور یہ عزم مصمم کرے کہ ہمیں موت تک اپنے ایمان کو بچا کر کس طرح سے لے جانا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی نگرانی کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت ملنے کے بعد کوئی آدمی تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے. کیا مطلب؟ کہ اگر تم بولو تو بولنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو. اگر تم کوئی کام کرو تو کام کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت عطاء ابن ابی رباح کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے حضرات صحابہ کو پایا تو صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عطاء ابن ابی رباح جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے مشایخ اور ان کے شیوخ میں سے ہیں، مکہ مکرمہ کے انتہائی عظیم محدث تھے. عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرات صحابہ کو پایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ یا تو عبادت کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، اور کبھی کسی فضول کام میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے تھے.
عجیب بات آگے ساتھ فرمائی حضرت عطاء ابن ابی رباح نے کہا کہ صحابہ کی زندگی اور تابعین کی زندگی میں ہم نے سب سے اہم جو چیز دیکھی وہ یہ کہ فضول اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. کہا ایک مرتبہ میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کبھی ہم آپ کو دیکھتے ہی نہیں کہ آپ کوئی فضول اور لغو کام میں ہو، کبھی آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن کبھی ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو ہم نے اللہ سے غافل نہیں پایا. تو عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ میرے ساتھ کرامن کاتبین لگے رہتے ہیں، تو میں اس بات کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جب کرامن کاتبین میرے ساتھ لگا ہوا ہے اور میرے ہر عمل کو لکھ رہا ہے، اگر میں ایک منٹ بھی فضول خرچ کروں گا اور وہ لکھ لے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا کہ کرامن کاتبین تمہارے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی تم نے اپنے آپ کو لغو کے اندر مبتلا رکھا، تمہیں شرم نہیں آئی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج صبح سے لے کر شام تک گھنٹوں ہم لوگ کس پر گزار دیتے ہیں؟ موبائلوں پر گزار دیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ریلز دیکھتے ہیں. کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. کوئی انسٹاگرام پر لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، کوئی لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، کوئی لوگوں پر، یعنی ایسے اعمال کے اندر میں ہماری زندگی خرچ ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہونا اس کا احساس نہیں ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی پر، ایک مومن یہ کبھی بھی اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کو بیکار چیزوں کے اندر میں خرچ نہیں کر سکتا ہے. حضرت ضحاک ابن مزاحم وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہو کہ کامیاب انسان کون ہے، تو کہا جسے اللہ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ اس کو شکر کی توفیق مل گئی، ایمان ملا، ایمان کے ساتھ اس کو ذکر کی توفیق مل گئی، ایمان ملا، ایمان کے ساتھ اسے حسن اخلاق مل گئے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے. اور وہ آدمی جس کی زندگی میں دھوکہ، لوگوں کو بیوقوف بنانا، جس کی زندگی میں غیبت، لوگوں کی غیبت کرنا، جس کی زندگی میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہو، کہا ایسا انسان دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. ہم اگر اپنے اکابرین کی باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کی روشنی میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو سوائے افسوس کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے. لغویات میں ایسے مبتلا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت سفیان ثوری کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری کے پاس ایک آدمی آیا اور غور غور کر آپ کے کپڑے دیکھنے لگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہ کپڑا آپ کا کس نے بنایا؟ تو حضرت سفیان ثوری نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی لغو چیزوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم کسی کے پاس موبائل دیکھیں گے، کہاں سے لائے، کون سی کمپنی کا ہے؟ کسی کے پاس قلم دیکھیں گے، یہ کیسا ہے، کہاں سے خریدا آپ نے؟ کسی کے پاس کپڑا دیکھیں گے کہ بہت اچھا کپڑا ہے، کدھر سے خریدا؟ اسی کے اندر وہ اپنی زندگیاں خرچ کر رہے ہیں. اور وہ اپنی زندگی میں حضرات صحابہ اور حضرات تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے تھے، تو کہا کہ وہ یعنی کپڑا کیسا ہے، کہاں سے لیا، اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے حضرت قیس کے بارے میں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے قیس، وہ سمجھ گئے کہ یہ فضول سوال کرنے والا ہے، تو آپ نے کہا کہ پہلے تم سورج کو رو، پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. کہا سورج یہ اپنی رفتار کے ساتھ جا رہا ہے، تو میں کیوں اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں خرچ کروں؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ کو معلوم تھا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ کو معلوم تھا کہ 15ویں صدی ہجری کا مسلمان یہ لغو کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزارنے والا ہے، اس کی زندگی کا اکثر اوقات اسی میں خرچ ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. اب مومن کون ہے؟ اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس کے فوراً درجہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہے جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر ایک لمحہ ایسا گزر جائے کہ جس لمحے میں کچھ سیکھوں نہیں اور مجھے کچھ علم حاصل نہ ہو اور میں کوئی عمل نہ کروں، تو کہا کہ مجھے اس لمحے پر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں اس پر اللہ کے سامنے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ بھی اگر ایسا گزر جائے جو لغو کے ساتھ گزرتا ہے تو کہا میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ میں نے ایک لمحہ بغیر استغفار کے گزار دیا۔ اس لیے قرآن کریم کو معلوم، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسا معاشرہ، اسی لیے اللہ نے نماز کا ذکر کیا والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور فوراً کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے بعد والذین هم آگے دوسری چیزوں کو بیان کیا۔ تو اس سے اندازہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے کہ وہ صحابی ہے، اللہ کے رسول کی صحبت پائی ہے، ان کا انتقال ہو رہا ہے، جاں کنی کا وقت ہے، وہ تو جنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا پتا اس نے کوئی ایسا لغو کام کیا ہو کہ اس لغو کام کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے دور کر دیا گیا ہو اور جہنم سے قریب کر دیا گیا ہو۔ آج لغو کام کو اور لغو اپنے وقت کو ضائع کرنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک اسلامی نقطۂ نظر سے یہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، مگر آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج مسلمان رمضان المبارک میں پہلے تو تھوڑی بہت عبادت بھی کر لیتے تھے، لیکن اب تو رمضان المبارک میں بھی ہماری زندگیوں سے عبادتیں کیا ہو چکی ہے؟ نکل چکی ہے۔ اللہ حضرت وکیع ابن الجراح بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام شافعی کے استاد ہے۔ ان کے بارے میں ان کے تلامذہ نے لکھا ہے کہ ہمارے استاد کو ہم نے دیکھا کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ان کے پاس انسان کے ساتھ لغو بات کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہا صبح اور رات پورا دن پڑھاتے تھے، وہ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک۔ صبح میں جب اٹھتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد اشراق پڑھتے تھے، فجر تہجد میں اٹھتے تھے، اور تہجد میں کہا آپ کا معمول تھا کہ تہجد میں آپ تقریباً 5 سے 7 پارے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اشراق تک کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، اور ذکر میں مشغول اشراق کے بعد آپ حدیث کا درس شروع کرتے تھے، کئی گھنٹوں تک حدیث کا درس دیتے، پھر اس کے بعد فقہ پڑھاتے، پھر اس کے بعد جب لوگ کھانے کے لیے چلے جاتے تو آپ کھیتوں کے اندر میں چلے جاتے، اور جو کسان لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھانے کی تیاری کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین سکھاتے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ نکلتے اور پھر آپ بازار میں آتے، اور وہاں پر سقایا پہلے زمانے میں پانی بانٹنے والے ہوا کرتے تھے، ان پانی بانٹنے والوں کے پاس آتے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین سکھاتے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر کے بعد پھر آپ کا درس شروع ہوتا، تقریباً عصر تک پڑھاتے رہتے، عصر سے پہلے آپ اٹھتے اور بازار میں جاتے، لوگ بھیڑ کم ہوتی اور تاجر لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، تو ہر قسم کے تاجروں کو جمع کر ان کو دین سکھاتے، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے، اور عصر کے بعد گھر جاتے، اور گھر جا کر اکثر روزے سے رہتے تھے، گھر والوں کو دین سکھاتے۔ پھر اس کے بعد مغرب کے بعد ہوتا کہ ہم مغرب کے بعد اوابین پڑھتے، عشاء تک کے اوابین پڑھتے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر روزانہ ان کا معمول تھا پورا سال 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بغیر سوتے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد تہجد میں اٹھ کر پھر ان کا روٹین شروع ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ پورا سال اور رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں پر، کیوں؟ ان کے پاس کوئی ایسا وقت ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس میں وہ زیادہ عبادت میں اپنی عبادت میں اضافہ کر سکے۔ تو وکیع ابن الجراح ایسے ہی وکیع نہیں بنے کہ آج امام شافعی بھی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع ابن الجراح سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، امام شافعی فرماتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، علم کا نور تمہیں مل جائے گا۔ آج ہمارے مدارس میں ہر جگہ پہ اس شعر کو پڑھا جاتا ہے، حضرت وکیع ابن الجراح۔ تو وکیع ابن الجراح کی پوری زندگی کہا کہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے
کہ میں نے جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کو اشراق کی نماز بہت پسند ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے جس دن سے میں نے سنا ہے موت تک میں نے کبھی اشراق کی نماز نہیں چھوڑی۔ کہا اگر میرے ماں باپ بھی ابو بکر اور میری ماں اور میرا باپ بھی قبر سے زندہ ہو کر آ جاوے تب بھی میں اشراق کی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن سے سنا ہے کہ جو شخص 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، کہا اس وقت سے لے کر موت تک کہ میں نے کبھی 12 رکعت نہیں چھوڑی، صبح میں 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، کہا میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کو روایت کرنے والے راوی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ 10 راوی ایسے ہو کہتے ہیں جب سے ہم نے ام حبیبہ سے سنا ہم نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ دوسرا راوی کہتا ہے جب سے میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے اس وقت سے لے کر موت تک میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم کتنے فضائل سنتے ہیں مگر ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی اپنی زندگی کے اندر میں اس کو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو فرائض کا بھی اہتمام نہیں۔ فجر کی نماز کے اندر میں ہماری مسجدوں کا کیا حال ہم جانتے ہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ ایک صف مشکل سے 2 صف مشکل سے ہوتی ہے۔ امام صاحب کون ہے؟ کتنے ہوتے؟ 2 صف ہوتی ہے۔ امام صاحب 2 صف بولے یعنی 1.5 صف ہی ہوتی ہوگی، کیونکہ ان کو تو تھوڑا بڑا کر بولنا پڑے بیچارے کو۔ اب اندازہ لگائے کتنے مسلمان ہیں اس پورے علاقے کے اندر میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور فجر کی نماز میں ایک صف میں کتنے آتے ہوں گے؟ مشکل سے 60 لوگ آتے ہوں، اور ہزاروں، یعنی اگر ہزاروں میں بھی گنو تو ہم یہ سمجھو کہ 1% بھی طبقہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ 1% بھی، شاید آدھا فیصد بھی نہیں ہوگا، شاید 0.5% بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر ہمارا فرائض کے ساتھ یہ حال ہے تو ہم سنت کیا پڑھیں گے؟ ہم اپنی زندگی کے اندر میں دین کو کیا جگہ دیں گے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کی جواب دہی کا جو خوف ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کے اندر باقی نہ رہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینے کا عقیدہ، کہا جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے، اور جس کا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اعمال میں بھی کمزور ہوتا ہے، وہ اخلاق میں بھی کمزور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر میں کمزور ہوتا ہے۔ گزشتہ کل ہم کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھے تھے تو مغربی تہذیب کا تذکرہ چل رہا تھا، حکیم فخر الاسلام صاحب وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ مغرب نے آج سے 400 سال پہلے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ ہم اس دنیا کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے اور دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ کہا 400 سال کے بعد کی وہ دنیا کو جنت کا نمونہ تو نہیں بنا سکے لیکن جہنم کا نمونہ ضرور بنا دیا۔ کہا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا ترقی دیں گے، بیماریوں کا علاج ہمارے پاس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہا آج صورتحال یہ ہے کہ مغرب کے مفکرین پریشان ہے، کہا ہم صبح سے لے کر شام تک کے سائنس اور ٹیکنالوجی، دوا بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، ان سب کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، مگر اخیر میں اس کا نتیجہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ کہا کہ انسان تھک ہار کر خودکشی پر آمادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کن ملکوں میں ہوتی ہے؟ ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ انگریزی تعلیم یافتہ ہے، جہاں سب سے زیادہ سائنسداں ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ دنیا کی چیزوں کے اوپر محنت کرنے والے ہیں۔ جتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا وہاں پر اتنا زیادہ، وہاں پر تو صرف خودکشی گناہ نہیں، ہمارے یہاں تو خودکشی حرام ہے، لیکن وہاں پر تو اگر آپ زندگی سے پریشان ہو گئے تو آپ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دو، کہا میں پریشان ہو گیا ہوں زندگی سے، مجھے خودکشی کرنا ہے، تو گورنمنٹ آپ کو بلائے گی اور کہے گی اچھا آپ کو کیسے مرنا ہے ذرا بتاؤ، آپ کو زہر پی کے مرنا ہے، آپ کو اوپر سے کود کے مرنا ہے، آپ کو گولی مار کر، آپ کو جیسے مرنا ہے ہم آپ کو مارنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے اور صرف مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے تو اس میں انسان کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وہ دنیا کا سکون نہیں پا سکتا ہے تو آخرت کا سکون کیا پائے گا؟
تو یہ دنیا کی مٹی قرآن نے اسی لیے بیان کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دنیا کی ہر چیز مٹی. انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. انسان جن غذاؤں کو کھاتا ہے وہ غذا کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. کھانے کے بعد وہ واپس کہاں پر جاتی ہے؟ مٹی میں، اور ریسائیکل ہو کر واپس ہمارے لیے آ جاتی ہے. تو جس دنیا میں جس چیز پر بھی نظر اڑا ہوا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ مٹی سے ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت جناح بعوضۃ، اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. جس دنیا کے پیچھے آج ہم سب دوڑ رہے ہیں، آنکھ بند کر کر حلال حرام جائز ناجائز کسی کی پرواہ نہیں، صرف پیسہ چاہیے. کیوں؟ پیسہ آئے گا تو آئی فون خریدیں گے، پیسہ آئے گا تو بائک خریدیں گے، پیسہ آئے گا تو اچھی گاڑی خریدیں گے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہوگا، لوگ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھیں. یہ دیکھنے ویکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ اچھا موبائل استعمال کرو، آپ اچھا انسان لیکن اصل قیمت ہے اچھے انسان کی. دنیا کے اندر میں دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں. تھوڑی دیر کے لیے انسان چکا چون، جیسے ہم سورج کو دیکھو تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کیا ہو جاتی ہے؟ چکا چون ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وقت سے انسان نارمل ہوتا ہے. تو انسان ان دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے تھوڑی دیر کے لیے تو لوگوں کو کیا کر سکتا ہے؟ متاثر کر سکتا ہے، امپریس کر سکتا ہے، مگر آخرت میں انسان کے لیے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ایک مومن کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے کہ مومن کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے. آج ہماری پوری زندگی 99% اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف گزرتی ہے. کل ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ نفاق کی علامت یہ، حضرات محدثین نے فرمایا کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، مگر جب دنیا کی طرف جائے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. کہا دنیا کمانا ہے تو حلال حرام کچھ نہیں، سب جائز. اپنے یہاں پر باپ کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم کرنا ہے تو کچھ نہیں. کہا نہیں، بہنوں کو حق نہیں دے گا، بھائیوں کو حق نہیں دے گا. تو کہا کہ یہ نفاق کی علامت ہے. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. یہود و نصارہ بھی ایسا کرتے ہیں. قرآن نے خود بیان کیا ہے. یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی من کی مرضی کے مطابق شریعت کو ڈھالتے تھے، اور جو شریعت میں ان کے دین میں ان کو اچھا لگتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، اور جو اچھا نہیں لگتا تھا اس پر عمل کرتے تھے. جس پر ایمان لانا ہے، جو اچھا لگا اس پر ایمان لائے، جو نہیں اچھا لگا اس پر ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس امت کو ڈرایا کہ میری امت پر بھی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے. حضور نے فرمایا شبرم بشبر ذراعا بذراع، کہا جیسے وہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں ایسی حرکتیں میری امت کے اندر میں بھی لوگ کریں گے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ اگر تم اس دنیا میں کامیاب انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس کا سب سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، کہا جیسے کھانے کا شوقین یہ ٹوٹ پڑتا ہے دسترخوان کے اوپر، کہا پوری دنیا کی باطل طاقتیں یہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. ہمارے صورت والوں کو تو سمجھانا بہت آسان ہے. جہاں کوئی اچھی ہوٹل بنی کہ سب سے پہلے پہنچ جائیں گے کہ بھئی ایک نئی ویرائٹی، یہاں پر تو منڈی بنتی ہے، یہاں تو کیا بنتا ہے، وہاں پہنچ جاتے. کھانے پینے کا شوق زیادہ ہے ہمارے صورت والوں کو. تو حضور نے کیا، حضور نے بھی عجیب الفاظ استعمال کیا، کما تداعى الاکلۃ، بھوکا نہیں، کہا کھانے کا شوقین. بھوکا تو اتنا کھاتا ہے جتنی اس کی بھوک مٹ جاوے، لیکن جو شوقین ہوتا ہے وہ اوور کھاتا ہے.
اس کو شوق ہے تو وہ کھاتا ہی رہتا ہے. ابھی پورا اس لیے حضور نے کہا کہ جیسے کھانے کا شوقین کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے, کہا دنیا کی باطن طاقتیں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی. تو حضرات صحابہ کو تعجب ہوا کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے اور یہ کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. تو کہا اومن قلۃ نحن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ حضور نے کہا بل انتم کثیرون, بہت ہوں گے تم تو, جتنے اس زمانے میں ہوں گے اتنے تو کبھی رہے بھی نہیں ہوں گے. اور حقیقت ہے کہ آج دنیا کے اندر میں 800 کروڑ مسلمانوں میں سے تقریباً 800 کروڑ انسانوں میں 200 کروڑ مسلمان ہے. آج سے پہلے روئے زمین پر کبھی 200 کروڑ مسلمان نہیں رہے. لیکن حضور آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. غصہ ان کا غصہ السیل, کہا تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی. سمندر کی جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ سمندر کے اندر میں کچرا ڈالو تو وہ بیچ میں نہیں جاتا ہے, سمندر کا پانی اس کو اٹھا کر کہاں پر پھینک دیتا ہے؟ کنارے پر لے آ جاتا ہے, کنارے پر, اس کو کہتے ہیں جھاگ. کہا تمہاری پولیٹیکل اعتبار سے, اکنومیکل اعتبار سے, کسی اعتبار سے تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جیسے کچرے کو کوئی پوچھتا نہیں ایسے تم کو بھی کوئی پوچھے گا نہیں. صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ یار اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا, تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو صحابہ کو تعجب ہوا. تو پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ تنزع المحبۃ عن اعداء, کہ تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دیا جائے گا. کہا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوہن, تم ایک بیماری کا شکار ہوں گے جس کو وہن کہا جاتا ہے. اب اتنا ایسا لفظ استعمال کیا حضرات صحابہ بھی نہیں سمجھ سکے, بلکہ فصیح و بلیغ لوگ تھے مگر نہیں سمجھ سکے. ایک صحابی نے فوراً سوال کیا او الوہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کو پسند نہ کرنا. کہا جب میری امت میں یہ بیماری پھیل جائے گی کہ دنیا کے پیچھے ایسی دوڑ رہ جائے گی, آنکھ بند کر دنیا کے پیچھے دوڑے گی, دنیا دنیا دنیا, اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو فرمایا دنیا کی محبت جب غالب ہو جائے گی, اور اب جب جس کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے اس کے دل میں موت کی نفرت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا کی محبت جب آئی تو مرنا کیوں پسند کرے گا؟ وہ مرنا نہیں پسند کرے گا, وہ تو بولے گا کہ بھئی دنیا میں جتنا لمبا جیے اتنا اچھا ہے. یہ سائنسدان لوگوں نے آج سے 10-15 سال پہلے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا المجتمع کے اندر میں, ایک عربی میگزین کے اندر میں, کیریونیکس. کیا مضمون کا سائنسدانوں نے امریکہ کے اندر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بہت جلد میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کریں گے, اتنی ترقی کریں گے کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کریں. کیا کریں گے؟ مرے ہوئے انسان کو زندہ کریں. اور کیسے؟ کہا کہ تمہارا اگر تم مر جاؤ تو مرنے کے بعد تم اپنے آپ کو جلاؤ بھی مت, دفناؤ بھی مت, بلکہ وہاں بڑی بڑی کمپنیاں قائم ہو گئی. اور کہا کہ تم اپنی لاش کو ہمارے حوالے کرو, ہم تمہاری لاش کو برف کے اندر میں اور اس پیٹی کے اندر میں رکھیں گے, اور پھر ہم جب اس بات پر قادر ہو جائیں گے کہ انسان کو زندہ کر تو ہم تم کو بھی زندہ کر دیں گے. اور اس کے لیے پیسے لیتے. کتنے پیسے لیتے؟ $2 ملین, $3 ملین. اچھا کاروبار شروع ہو گیا. اچھا اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے بیوقوف, ہزاروں انسانوں نے آج بھی ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے 5 سال میں کہا تھا, آج 12 سال ہو گئے, ابھی تک کہ کچھ ہوا نہیں, اور کوئی مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہو بھی نہیں سکتا ہے. کہا ہم آپ کی لاش پر سوچیں گے کہ بھئی ان کو موت کیوں آئی؟ یہ بیماری کی وجہ سے. کہا وہ بیماری کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ خیال است و محال است و جنون. لیکن دنیا کتنی بیوقوف کہ پیسے دے کر اپنی لاشیں ان کے پاس کیا کرا دی؟ جمع کروا دی. انہوں نے پیسے کھائے اور پڑے ہوئے ہیں. تو دنیا میں جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے پھر وہ انسان کچھ بھی کرتا ہے. حبک الشیء یعمی و یصم, کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے. ایک انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت بیٹھ گئی, ختم ہو گئی بات. اسی لیے کہا کہ محبت مومن کو اگر ہو تو صرف اور صرف کسے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ حقیقی محبت ہے. اور اللہ کے علاوہ جس چیز سے بھی انسان محبت کرے وہ ساری محبتیں کیا سے؟ مجازی محبت ہے. کیوں کہ جس چیز سے آپ محبت کریں گے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی ذات یہ کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں ہے.
ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہا اس کو سینہ بھی نہیں آتی۔ وہ دو لفظ استعمال کیا قرآن نے، ہمارے مفسرین نے کہا کہ دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ کہا یہ بتانے کے لیے کہ نیند تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آدمی نیند آنے سے پہلے انسان جھوکے مارتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اونگ کہا جاتا ہے۔ نیند آنے سے پہلے جو سستی شروع ہوتی ہے، کہا اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ کو اونگ اور نیند کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ نیند انسان کو اور جانور کو کیوں آتی ہے؟ اس کے بدن میں جو تھک گیا ہے اس تھکان کو اتارنے کے لیے، اور اللہ رب العزت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات تھک جائے، وہ جسم سے منزہ اور مبرہ ہے، اس کو کیسے تھکاوٹ ہوگی؟ تو اللہ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اس خالق اور مالک سے جس کو محبت ہوئی وہ کامیاب ہو گئے، اور اس خالق اور مالک کی محبت جس کے دل میں نہیں آئی وہ دنیا کا ناکام انسان، چاہے اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، فرعون ہے، کیا ہے دنیا کا کامیاب انسان کہا کسی نے اس کو؟ نہیں، بلکہ دنیا کا کون سا انسان ہے؟ ناکام ترین انسان نمرود ہے۔ کوئی دنیا کا کامیاب انسان میں اس کو شمار کرتا ہے؟ نہیں، دنیا کے ناکام ترین انسان میں فرعون کیسا تھا؟ سونے کے پلنگ پر سوتا تھا، سونے کے برتن میں کھاتا تھا، ہر چیز سونے میں وہ، لیکن کامیاب انسان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اٹھا کر ان کو سمندر کے اندر میں ڈبو دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ جس کے دل میں اللہ نہیں وہ سب کچھ بیکار ہے۔ لہذا اس بنا پر مومن کو اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی تیاری کرنا ہے۔ صرف اس دنیا کی تیاری سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی کی فکر کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم کے واقعے کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی۔ آج ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں بنتا ہے تو ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر سب بنے، وہ انسان ہمارے کسی کام کا نہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی تو گھر کے اندر میں اچھا ماحول ہوگا۔ ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد کی زندگی کے اندر میں نماز آئے گی۔ ہم خود گالی گلوچ سے، جھگڑوں سے، اختلاف سے دور رہیں گے تو ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی رسپیکٹ آئے گی۔ جب ہم اپنے آپ کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور غلط عادتوں سے دور رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی کیوں؟ اس لیے کہ سب بچے، ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہی سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں۔ ہمارے بولنے سے ان کے اوپر اثر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر میں گالی بک رہے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی پوری جنریشن کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جنریشن کو کیا کر رہے ہیں؟ بگاڑ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کو حساب جواب دینا پڑے گا۔ ہماری اولاد بھی ہمیں پکڑے گی، ہمارا اولاد پکڑے گی اور کہے گی کہ اللہ یہ میرا باپ تھا، اس نے کبھی دین نہیں سکھایا، اس کو پکڑو آپ۔ تو وہاں پر انسان کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے، اسے اخلاق سکھائے، اس کو اچھا انسان بنائے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت سے شادی کرے اور اس عورت کو دین نہ آتا ہو تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ عورت کو دین سکھائے۔ کیوں کہ وہ جب اپنی بیوی کو دین سکھائے گا تو اس کی اولاد کے اندر میں دین آئے گا، کیونکہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ جب وہ دیندار ہوگی تو آٹومیٹک اولاد کے اندر میں دین آئے گا، لیکن جب ہمارے ماں باپ ہی کے اندر میں زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو اولاد میں کیسے دین زندہ ہوگا؟ لہذا اس بنا پر بڑی فکر کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر میں آئے ہیں، اپنی بھی آخرت کو بنانے کی فکر کرے، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو موبائل کے اندر میں کھپانے کے بجائے اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے،
نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایسے ایسے واقعات ہمارے بزرگوں کے لکھے ہیں۔ حضرت سلیمان الاعمش بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 80 سال کی عمر پائی۔ کتنے سال کی؟ 70 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ یعنی امام جب اللہ اکبر کہے تو امام کے ساتھ، تو کہا 10 سال کی عمر سے لے کر موت تک کے کبھی تکبیر اولیٰ ہی فوت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ان کو ایسا احساس اور ایسا استحضار تھا اس کا کہ وہ کہ بھئی ان من اہم امورکم الصلاۃ، جو ہونا ہو جاوے لیکن نماز کا وقت ہونے سے پہلے میں مسجد نہ ہونے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کو ہم نے دیکھا وہ اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے، اذان شروع ہوتی اس سے پہلے مسجد پھول ہو چکی ہوتی تھی۔ اور آج اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، ہمارے کتنے مسلمان مسجد کے آزو بازو میں رہتے ہیں مگر وہ نماز کے لیے مسجد کے اندر بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ عظیم ایک بات بتا کر بھی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یوروپ میں ایک گورا اسلام میں داخل ہوا تو مسجد کے پاس سے گزر رہے تو وہاں پر کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے گپے ہانک رہے تھے، تو ایک مسلمان اس گورے کے ساتھ مسجد سے نکلا تو اس نے کہا کہ مسجد میں نماز ہوئی اور آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گپے ہانک رہے ہو، عجیب لوگ ہیں، نماز کے لیے تو مسجد میں 5 منٹ آ جاتے۔ گورے نے سن لیا تو ایک جملہ بولا وہاں سے اور نکل گئے۔ کیا بولا اس نے؟ I am by choice Muslim and this is a by chance Muslim۔ کہا میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کو پڑھ کر سمجھا تو اسلام کی قدر میری نگاہ میں، کہا میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا الحمدللہ، کہا میں نے اسلام کو اپنے سے پسند کیا ہے تو مجھے معلوم ہے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کہا یہ بائی چانس مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے ان کو اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا یہ ہے، سب بائی چانس مسلمان، اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے لا سکتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کے بعد ایک مہینہ ہوا، جیسے جیسے رمضان سے دور ہوتے جاتے ہیں ہم لوگ عبادت سے، مسجد سے، قرآن سے، ہر چیز سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ نہیں، پوری زندگی ہمیں ایسی گزارنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس کے علاوہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نام، نمود، پیسہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دنیا کی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ حضرات صحابہ نے محنتیں کی تو قرآن نے کیا اعلان کر دیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس میں اللہ کی رضامندی شامل ہو، اور ایسے اعمال اور ایسے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہو۔ اللہ ہر قسم کی آفتوں و بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور حقیقی معنی میں دین کو ہماری زندگی میں جگہ دینے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔